بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ انداز بیاں چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ جنید سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس کو شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں حصہ بڑھے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر و نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے مشورہ کر کے کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ اور جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کو لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور اور نحیف شخص۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئی۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے میں تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد جنید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتہ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹنے لگا۔ مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ
جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ دستار ولایت کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ آہ، اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہی قسمت نے انگڑائی لی اور جاگ اٹھی۔ سامنے شہد سے بھی میٹھے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جان نثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھائی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ یوں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول کے ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی: گروہ اولیاء رحم اللہ کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔